جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ثناء اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے چارج سنبھالتے ہی ایسے اقدامات کی ہیں جو نظر آ رہے ہیں کہ اصل میں چیف جسٹس ہوتا کیا ہے۔ اور خاص کر میں ایک چیز کا حوالہ ضرور دوں گا، دو خبریں ہیں، کیونکہ یہ پہلی خبر تو یہ ہے کہ چیف جسٹس جو نئے ہیں یحییٰ آفریدی، انہوں نے جو ججز کے پیچھے موبائل لے کے بھاگتے تھے پیچھے، ان کے لیے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ اور کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، لائیو سٹریمنگ کا معاملات ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بینچز بنانے کی جو کمیٹی تھی اس میں جو ججز شامل کیے ہیں دوبارہ سے، اس کے احکامات، بینچز بنا دیے اگلے ہفتے کے لیے۔ لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب فل سوئنگ میں چلے گی۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ نادرا نے ایف بی آر کو ایک 2 لاکھ کے قریب ایسے لوگوں کا ڈیٹا فراہم کر دیا ہے جو ملک میں لگژری لائف گزار رہے ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور بڑے لیوش قسم کا ان کا جو سٹائل ہے وہ ہے، لیکن وہ اپنی ٹیکس ادا کرنے کی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے۔ اس پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی پیش رفت ہے، یہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی، انہوں نے چارج سنبھال لیے، اور چارج سنبھالتے ہی کیا کیا ہے، بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوئے ہیں۔ پہلے دن ہی ایک تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا فوری اجلاس بلا لیا ہے، 8 نومبر کو شاید یہ بلایا گیا ہے۔ فل کورٹ کا اجلاس بلا لیا ہے پیر کو، جو نہیں بلایا جا رہا تھا اس میں لگتا یہ ہے کہ حالات اس میں نارمل ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کو تفصیلات دیں گے۔ اس کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ججز کو بلا لیا ہے کہ ان کی پرفارمنس کا ریویو ہوگا، ان کی 1 سال کی کارکردگی رپورٹ مانگ لی ہے۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لائیو سٹریمنگ پہلے صرف کورٹ نمبر 1 میں ہوتی تھی، الاؤڈ تھی، اب انہوں نے تمام جتنی بھی سپریم کورٹ کی کورٹس ہیں، جو کورٹ روم بنی ہیں، ان تمام میں لائیو سٹریمنگ کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے جو پارٹی جن کا کیس ہوگا ان کی رضامندی ضروری ہوگی۔ اس حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اگلے ہفتے کے تمام بینچز تشکیل دے دیے ہیں ججز کے، اور سپریم کورٹ فل سوئنگ میں چلے گی، کیسز سنے جائیں گے۔ بیسیکلی آئینی کیسز تو نہیں سنیں گے، اس کے لیے تو علیحدہ سے جب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ مکمل ہوگی اس کے بعد اس کے آئینی بینچ بنے گا تو وہی دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ تو میں آپ کو بتاتا ہی ہوں یہ کیا ہوئی ہے اور اس میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو 8 نومبر کو بلایا گیا ہے، اس میں بنیادی طور پر اس وقت جوڈیشل کونسل میں تقریباً 100 سے زائد ریفرنسز ہیں جو ججز کے خلاف ہیں، اس کے علاوہ شکایات ہیں۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے کہ اس میں ان تمام چیزوں کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور ان کو نمٹایا جائے گا، تیزی کے ساتھ نمٹایا جائے گا، کیونکہ یہ اس میں بعض انانیمس قسم کی ہیں، بعض کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ فل کورٹ کا اجلاس بلا لیا ہے کیونکہ ایک بڑا تاثر جا رہا تھا کہ بڑا یہاں پر سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان کوئی اختلاف ہے اور فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا۔ اب انہوں نے بلا لیا ہے اور اس میں وہ ججز کو بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کس طرح چلتی ہے اور کیا اس کے طریقہ کار ہے، اور ان کے ایکشن بھی ہیں کوئی جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بڑے انٹرسٹنگ ایکشن لیے گئے ہیں اور اس میں کس کس کے راستے بن رہے ہیں، اور ججز کا جو ایک وقار اور عزت ہے جو پچھلے دنوں بعض یوٹیوبر نے اس کو ہوا میں اڑا دیا اور موبائل لے کے پیچھے پھرتے ہیں اور اشتعال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے ججز کو موبائل کے ذریعے، وہ کس طرح روکا گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور وہ بھی اس میں گائیڈ لائن، جب فل کورٹ کا اجلاس ہوگا تو چیف جسٹس اس میں گائیڈ لائن بھی دیں گے، اور جو ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے ججز کا وہ بھی بیان کریں گے، لگتا یہی ہے، اور بتائیں گے کہ کس طرح ججز کو ہونا چاہیے، ان کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے ایک بات اوپن ہو گئی تھی کہ خط و کتابت ہوتا تھا اور وہ خط لکھا جاتا تھا اور اس کے فوری بعد وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا تھا۔ اس کا راستہ روکنے کے حوالے سے بھی بڑے سخت اقدامات سامنے آ رہے ہیں، اور اس پر آج جو ملازمین سے انہوں نے خطاب کیا ہے اپنے جو ماتحت سپریم کورٹ میں ہے، وہ بڑا انہوں نے انٹرسٹنگ اور بڑی سخت قسم کی ڈائریکشن دی گئی ہے اسی حوالے سے، ان چیزوں کو روکنے کے حوالے سے، اور وہ میسج ججز کو بھی چلا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے جو کیسز میں حکومت کو بھی اس میں کافی مسائل ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ یہ اس طرح سے فیصلے تیزی سے نہیں ہوتے دہشت گردی کے کیسز کے حوالے سے جس طرح ہونا چاہیے، اس پر بھی چیف جسٹس نے ججز کو طلب کر لیا ہے اور ان سے سالانہ رپورٹس بھی ان کی مانگی گئی ہیں، 7 بینچ بھی بنا دیے گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے نا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آج جب ایک تو انہوں نے آج جب حلف ہوا ہے وہاں پر انہوں نے تصویر کوئی نہیں بنائی، کسی کے ساتھ جو سیلفیاں بنائی جاتی تھیں وہ انہوں نے سختی سے منع کر دیا، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور جو کہتے تھے کہ منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس بنایا تو وہ ایسا احتجاج کریں گے کہ اسلام آباد کو سیل کر دیں، لیکن آج وہ حلف کی تقریب میں موجود تھے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ میسیجز کیا جا رہے ہیں اور کیا چیز ہونے جا رہی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ حلف کے بعد جب وہ سپریم کورٹ آئے ہیں تو وہاں جو گارڈ آف آنر تھا اس کی بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی گئی، نہ پکچر بنائی گئی ہے، لیکن انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہوا ہے جو ہمیں ذرائع نے تصدیق بھی کی ہے کہ آج وہ نماز پڑھنے گئے ہیں جب مسجد میں، تو وہاں پر ایک کوئی یوٹیوبر تھے یا ڈیجیٹل کے کوئی، وہ بھی نماز پڑھے تھے، نماز کے بعد انہوں نے ان سے بات کی ہے اور ان سے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ پکچر بنانا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے بڑے شفقت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ایک دوست نے ان سے تصدیق بھی کی ہے ان یوٹیوبر سے، تو انہوں نے کہا بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے معذرت کی کہ وہ تصویریں نہیں بناتے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے جو ایس پی سیکورٹی ہیں سپریم کورٹ کے ان کو فارغ کر دیا، اور آج شام کو ہی، مطلب آج جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں شام تک نئے جو ایس پی سیکورٹی ہیں وہ تعینات کر دی گئی ہیں، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ کیا صورتحال ہے ہوگی۔ اور ججز کا کام بھی نہیں ہے، ججز میڈیا کو، یوٹیوبر کو، ڈیجیٹل سے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس بات کو اندازہ کرنا چاہیے کہ ججز کے پیچھے اس طرح موبائل لے کے بھاگنا، ان سے اونچی آواز میں بغیر اجازت کے ان سے سوال کرنا، یہ ججز کا کام نہیں ہے۔ جج کورٹ میں بیٹھ کے بات کرتا ہے، جج روڈ پہ کھڑا ہو کے یا کسی بلڈنگ میں یا چلتے ہوئے اس سے بات چیت کرنا، یہ ویسے بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، اور لگتا یہ ہے کہ اب یہ راستہ بند ہونے جا رہا ہے۔ اور سپریم کورٹ میں جو ایک گزشتہ چند سالوں کے دوران ایک ججز کو ایک تماشا، ایک تو ججز نے خود بھی ڈیوائیڈ ہوئے اور ایک پورا ایک سارا دن ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ ان کے بیان چھپ رہے ہیں، ان کے خط چھپ رہے ہیں، خط آ رہا ہے، خط جا رہا ہے، فلانے نے خط و کتابت کا ایک سلسلہ تھا اور وہ سوشل میڈیا پر بھی فوری طور آتا تھا، اس کا راستہ رکے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ نئے چیف جسٹس اس کو بڑی سختی سے روکیں گے، اور یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت کل یا منڈے تک یہ بھی شاید ہو جائے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوبر پر سپریم کورٹ میں داخلے پر پابندی لگ جائے، اور جو کچھ یوٹیوب پر بولا جاتا ہے ججز کے بارے میں، چیف جسٹس کے بارے میں یا فائز عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا رہا، تو اس پر اگر اب کوئی بات کرے گا تو آنے والے دنوں میں اس پر کافی کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ پورا انہوں نے ایک سسٹم ایک کھڑا کر دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے آج خطاب بھی کیا ہے چیف جسٹس نے اپنے ملازمین کے ساتھ، اور وہاں پر بھی میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور بالکل ٹھیک ہے، ان کا پرسنل میٹر تھا، سپریم کورٹ کے اندر کا میٹر ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی فریق نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے جن کا کام پاکستان کی عوام کو انصاف دینا ہے، ان کے مسائل جو ان کے پاس پٹیشنیں اور درخواستیں آئی ہیں ان کو تیزی کے ساتھ حل کرنا ہے، نہ کہ ان کو سیاسی پارٹی بن جانا ہے، جو بدقسمتی سے لگا رہا ہے۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ماحول بہتر ہوگا اور کیسز بھی تیزی سے حل ہوں گے اور لوگوں کو انصاف ہوتا شاید نظر آئے، امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ آئینی بینچ بھی جلد بن جائیں گے، اسی طرح آئین بینچ بھی جلد بن جائے گا، اور اس کے کون سربراہ ہوں گے، کون ممبر ہوں گے، یہ پھر جوڈیشل کمیشن ہی طے کرے گا، جس میں ابھی 4 پارلیمنٹیرین کو بھی شامل کرنا۔ میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ملازمین سے بھی خطاب کیا اور بڑی سخت ڈائریکشن دی گئی ہیں، اور انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ سپریم
کورٹ کی طرف سے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں، اس نے کہا جی اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو یہاں کے ملازمین بھی فارغ ہوں گے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جی۔ دو بڑا سخت میسج دے دیا ہے ہم تمام کو، اور اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ تمام ایشوز وہ اپنے چیمبر میں حل کریں، چاہے وہ ججز سے متعلق ہیں، ججز کے آپس میں معاملات کیسے متعلق ہیں، سپریم کورٹ کا کنڈکٹ کے متعلق چیزیں، یا یہ کوئی سپریم کورٹ کے ڈاکومنٹس جو لیک ہوتے ہیں اس کے معاملات ہیں، یا سپریم کورٹ کی سیکورٹی کا معاملات ہے، یا سپریم کورٹ کی حدود کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے یا ابھی بھی ہو رہا ہے، موبائل جرنلزم جس کو میں تو کہتا ہوں، موبائل جرنلزم کے ذریعے ججز کو آوازیں لگائی جاتی ہیں جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں اور ان سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، ان کو ایک کنٹروورسی میں دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ججز کو اس طرح آواز کسی جاتی ہے کوئی مثال آپ کے سامنے؟ تو یہ میرے خیال میں اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب نہیں ہوں گی، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو ان کے سامنے بھی یہ چیزیں آئیں گی، اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے یہ صورتحال اس طرح نہیں رہے گی جس طرح ماضی میں رہی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو اس میں ایک کمیٹی تھی، ججز کمیٹی، جو بینچز کی تشکیل کا معاملہ تھا، اس میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو دوبارہ سے شامل کر لیا ہے، اور لگ رہا یہ ہے کہ اب وہ معاملات کو بہتر انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، امید ہے کہ ہمیں اس سے بہتری آئے گی اور سپریم کورٹ کے وقار کو کسی حد تک بحال کرنے میں شاید نئے چیف جسٹس جو ہیں یحییٰ آفریدی وہ بحال ہوں گے۔ تصویر نہیں بناتے ہیں، یہ تو خبریں آ گئی ہیں، فون نہیں رکھتے ہیں، سادہ فون رکھتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، ٹی وی بھی شاید نہیں دیکھتے۔ اب یہ ان چیزوں کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن کچھ اس قسم کی اطلاعات آئی ضرور ہے، اور جو دوست کور کرتے ہیں وہ بھی شاید یہ سمجھتے ہیں، اور شاید یہ بھی راستہ بند ہوگا کہ ججز خود ہی کوئی اگر خط لکھتے تھے اور ڈاکومنٹس میڈیا پر لیک ہو جاتے تھے تو اس پر بھی شاید کارروائی اب ہوگی اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو۔ دوسری بڑی اہم خبر ہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑی ہائی لیول جو ہے ٹیکنیکل کمیٹی بنی ہے گزشتہ چند دن کے دوران، جس کے ہیڈ چیئرمین نادرا ہیں، اور نادرا کے دیگر افسران بھی ہیں، جس میں چیف پروجیکٹ آفیسر ہے نادرا کے، اس کے علاوہ پارال ہے، ایک ایف بی آر کا ایک ادارہ ہے، اس کے سی او، اس میں ایف بی آر کے 2 سینئر افسران شامل ہیں۔ اور اس جو کمیٹی کا بنیادی مقصد ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی ایک شق ہے 175B، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نادرا جو ہے وہ ٹیکس براڈننگ کے لیے، ٹیکس چوری روکنے کے لیے وہ ایف بی آر کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ایف بی آر کو اگر کوئی ڈیٹا چاہیے ہوگا وہ فراہم کرے گا، یا نادرا خود بھی فراہم کر سکتا ہے۔ تو اس پر عمل درآمد کے حوالے سے کام شروع ہوا ہے، اور انٹرسٹنگلی تقریباً 2 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے نادرا نے فراہم کیا ہے، ایف بی آر کو کر دیا ہے، یہ تصدیق کی ہے۔ اور اس میں کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بیسیکلی تو انڈیویجولز ہیں جو بڑی لیوش قسم کی جو ہے لائف سٹائل وہ گزار رہے ہیں، بڑی بڑی ان کے پاس گاڑیاں ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کے پراپرٹی کی اونرشپ ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ٹریولنگ ہے۔ یہ تمام ڈیٹا جو ہے نادرا نے فراہم کر دیا ہے، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر، کیونکہ یہ لوگ اس میں ٹیکس فائلر بھی ہیں، پرانے ٹیکس فائلر بھی ہیں، نئے ٹیکس فائلر بھی ہیں، اور نان فائلر بھی ہیں، تو یہ اپنا جو ان کا ایک ٹیکس بنتا ہے وہ ادا نہیں کر رہے، بلکہ ٹیکس، اس کو آپ چوری کہہ سکتے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ اس کو ٹیکس براڈننگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، نئے فائلر بھی آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا جو ایڈیشنل ان کے پاس ہے۔ ان کے نام پر جو پراپرٹیز اونرشپ ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ یہ ڈکلیئر ہیں یا نہیں ہیں، یا اس پر جو ان کا جسٹیفائی قسم کا ٹیکس بنتا ہے وہ دیا نہیں دیا۔ اور یہ شاید پہلے بھی ہوا تھا، لیکن پہلے لا میں گنجائش نہیں تھی، لیکن جب اب نادرا کو آپ اپنا جب ڈیٹا فراہم کرتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ اب نادرا ڈیٹا جو ہے ایف بی آر استعمال کر سکتا ہے، اور اس میں وہ ان کے خلاف پھر نوٹسز بھی ہوں گے، اور ان سے ٹیکس وصولی بھی کی جائے گی جو ایڈیشنل ہوگا، اور ان کے خلاف انکم ٹیکس لاز کے تحت جو ہے کارروائی بھی کی جا سکتی تھی۔ تو ہوشیار ہو جائیں تمام لوگ
جو لیوش لائف گزار رہے ہیں، جن کے پاس جن کے نام پر گاڑیاں ہیں بڑی بڑی، بینک اکاؤنٹس میں بڑے پیسے ہیں، اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اگر ہیں تو انہوں نے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، تو وہ سب چیزیں اب نادرا کے پاس ہیں، تو نادرا ان کو فراہم کرے گا، کام شروع کر دیا ہے، 2 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا آگے ہے، ان سے پوچھا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، اور وہ بیرون ملک ٹریولنگ بھی کرتے ہیں، دبئی شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں، پیرس کے جو ہے چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، سوٹ استعمال کرتے ہیں، اور کئی کئی کروڑ کی گاڑیاں بھی ہیں، لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، یا وہ اپنا ٹیکس نہیں دے رہے، اپنی آمدن اس طرح ظاہر نہیں کر رہے جو ان کی آمدن بنتی ہے، تو اس کو بھی اب انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے گا، اور انکم ٹیکس لاز کے تحت اس پر کارروائی بھی ہو سکے گی۔ یہ کچھ انٹرسٹنگ خبریں تھیں، یقیناً آپ کو پسند آئیں گی، اپنا جو ہے فیڈ بیک ضرور دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔